اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک نبی المی۔ عید الاضحیٰ، بقر عید کی عید، بقرعید کی عید بولتے، بقر عید کی عید، عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ اور اللہ کی برکتیں اور اللہ کی مغفرت کے وعدے، جتنے جانور کے جسم پہ بال رہیں گے اللہ پاک ہے نا جو سے کی اتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے، اجر عظیم دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور انسان کی زندگی میں بھی برکتیں، آخرت کے اندر حیات طیبہ دیا جائیں گا، زندگی میں حیات طیبہ دیا جائیں گا۔ پھر اس کے بعد جانوروں کے اندر بھی برکتیں، جو جانور کے اوپر، جو جانور کو ذبح کرتے وقت میں اللہ کا نام لیا جائے گا، وہ جانوروں کی کمی روح زمین پہ نہیں ہوں گی۔ دیکھو کتنے جانوروں کو ہے نا قربانی دیتے ہیں، دمبا ہے، بیل ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ ہے، یہ اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی جو چیز ہوتی اس میں اتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے۔ میرے محترم دوستو، حضرت حاجرہ علیہ السلام جب صفا اور مروہ پہاڑی کے اوپر دوڑ رہے تھے، سعی کر رہے تھے، وہاں پہ دوڑ رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے بلبلا رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اپنے ایڑیوں کو زمین پہ گھس رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر دو برکتیں ایسی رکھی، قیامت تک رہیں گے وہ۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے پانی کا چشمہ نکلنا۔ اللہ تبارک اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ جبرائیل، جا کر ہے نا اسماعیل کے پیروں کے پاس پر مارو، پر مارنا ہی تھا، پانی کا چشمہ نکل گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جب آئیں وہاں پہ دیکھی کہ پانی نکل رہا ہے، تو پانی کو روکنے کے لیے کٹا ڈالے، زمزم کہتے ہیں، آپ کے معنی پانی، زم کے معنی ٹھہرنا، آب زمزم، پانی کو روک رہے تھے ہم۔ اگر اس وقت میں پانی کو نہیں روکا جاتا تو پوری دنیا کے اندر یہ پانی پھیل جاتا۔ ایک برکت۔ اور آب زمزم کے اندر بھی برکت، بیماری کی حالت میں اگر کوئی جیسے نیت کر کے وہ پانی کو شفا کے لیے نیت کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور ایک سانس میں پانی پئیں گے قبلے کی طرف رخ کر کے، اللہ پاک اس کی بیماری کو بھی شفا دے دیں گے۔ اور دوسری برکت یہ رکھے کہ عورتیں ہو یا مرد حضرات ہو، جب حج کرنے کے لیے جاتے، صفا اور مروہ پہاڑی پہ جہاں پہ دوڑنے کا رہتا، جہاں پہ چڑھنا اترنا رہتا صفا مروہ پہاڑی کے اوپر، تو وہ بھی حاجرہ علیہ السلام کی سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک کے لیے زندہ کرے۔ یہ عورتوں کے مقام کو بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ عورتیں بھی کیسی تھیں، انبیاء کرام کی عورتیں بھی کیسی تھیں، جو اللہ کے حکموں کو ٹالا نہیں کرتی تھیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے درجات کو بلند کرے۔ عورت کے مقام کو بتایا گیا، عورت کیا چیز ہے۔ اور رہی بات قربانی کے مسئلے کی، قربانی کے جانور کے اوپر جس طریقے سے ہم ذبح کرتے وقت میں بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ کٹنے والی چیزیں جو ہوتی ہے، جانوروں کو جو ذبح کیا جاتا، اللہ پاک اس میں بھی برکتیں رکھی۔ دیکھو تم، اتنے جانور کٹنے کے باوجود بھی ہے نا جانوروں کی کمی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ کے نام لے کے اسے ذبح کیا جا رہا۔ اور یہی جانور کل ہے نا قیامت کے دن پلسرات کے راستے پہ ہمیں ہے نا بجلی کی طرح پار کرائیں گا پلسرات کے اوپر سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ایام تشریق تکبیر پڑھی جاتی۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، للہ الحمد، یہ ہے نا تکبیر پڑھی جاتی۔ یہ ہے نا انفرادی میں بھی جو نمازیں پڑھتی ہیں اپنی ماں بہنیں، ان کے اوپر بھی وہ لوگوں کو بھی ایک بار یہ تکبیر کا پڑھنا واجب ہے۔ اور سب کے لیے یہ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں ان کے لیے یہ تکبیر نماز ہونے کے بعد میں، سلام پھیرنے کے بعد میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عظیم دیں گے اپنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔